بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید تقوی اسلامک چینل پر، جہاں ہم قرآن کریم کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، ان حقیقتوں کو سامنے لاتے ہیں جو عام زندگی میں ہمارے کام آتی ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ یوسف کی، جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کہا ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ زندگی کا درس ہے، یہ صبر کا نصاب ہے، یہ تقدیر پر یقین کی تعلیم ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کی 4 ایسی پوشیدہ کہانیاں لے کر آیا ہوں جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جن پر عام طور پر روشنی نہیں ڈالی جاتی، لیکن ان میں ہمارے لیے بے پناہ سبق ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ چوتھی کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اگر یہ چینل آپ کو علم اور سکون دیتا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ سورہ یوسف مکی دور کی سورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کٹھن حالات سے گزر رہے تھے۔ اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریکہ حیات حضرت خدیجہ اور اپنے چچا ابو طالب کو کھویا۔ اس کرب کی گھڑی میں اللہ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، جیسے اللہ فرما رہا ہو، اے میرے حبیب، یوسف نے بھی تکلیف اٹھائی لیکن جیت ہمیشہ صبر کرنے والے کی ہوتی ہے۔ یہ ایک تسلی تھی، یہ ایک وعدہ تھا، یہ ایک سبق تھا۔ اور بھائیو، جب بھی آپ مشکل میں ہو سورہ یوسف کھولیں، یہ آپ کے دل کو سکون دے گی۔ دوستو، سورہ یوسف کا آغاز کسی جنگ، کسی بادشاہ یا کسی مارکے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک معصوم بچے کے خواب سے ہوتا ہے۔ بظاہر یہ صرف ایک خواب تھا، لیکن حقیقت میں یہ آنے والے عظیم مستقبل کی ایک جھلک تھی، ایک ایسی بشارت جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے پیارے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک کم عمر بچہ جس کے دل میں کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، صرف خوشی اور حیرت ہے، وہ دوڑتا ہوا اپنے والد کے پاس جاتا ہے تاکہ اپنا خواب سنائے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ صرف خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقبل کی ایک عظیم خبر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا، اور چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اس لیے فوراً سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر غیر معمولی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خوش ہونے سے نہیں روکا، بلکہ ایک ایسی نصیحت فرمائی جو قیامت تک ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن گئی۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یہ صرف ایک باپ کی نصیحت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی عطا کردہ حکمت کا اظہار تھا۔ خاموشی بھی ایک نعمت ہے۔ آج کے دور میں ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر خوشی، ہر کامیابی، ہر منصوبہ اور ہر نعمت دنیا کو بتانا ضروری ہے۔ نئی گاڑی لی، فوراً تصویر، نئی نوکری ملی، فوراً پوسٹ، کاروبار شروع کیا، فوراً اعلان، کوئی بڑا منصوبہ بنایا، ابھی مکمل بھی نہیں ہوا کہ ہر شخص کو خبر دے دی۔ لیکن سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر نعمت کا اعلان ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی انسان کی سب سے بڑی حفاظت بن جاتی ہے۔ ہر شخص آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا، ہر مسکراہٹ کے پیچھے اخلاص نہیں ہوتا۔ کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حسد چھپا ہوتا ہے، اور حسد انسان کو ایسے گناہوں تک پہنچا دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خاموش رہنے کی تلقین کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بعض نعمتیں جتنی پوشیدہ رہیں اتنی ہی محفوظ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ غور کیجئے، حسد صرف ایک دل کا احساس نہیں بلکہ شیطان کا خطرناک ہتھیار ہے۔ جب انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ حق و باطل کا فرق بھول جاتا ہے، وہ رشتوں کی حرمت بھی توڑ دیتا ہے اور ظلم کو بھی جائز سمجھنے لگتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی شیطان کے اسی وار کا شکار ہوئے۔ وہ سب ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، لیکن حسد نے ان کے دلوں کو اس قدر اندھا کر دیا کہ انہوں نے اپنے ہی معصوم بھائی کے خلاف سازش کر ڈالی۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی کامیابی نصیب کی ہے، کوئی نیک منصوبہ دل میں ڈالا ہے، یہ کوئی ایسی خوشخبری دی ہے جس پر ابھی عمل ہونا باقی ہے، تو ہر ایک کے سامنے اس کا چرچا کرنا ضروری نہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دعا کریں، استخارہ کریں، اور اپنے معاملات کو حکمت کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ ہر بات ہر شخص کو بتانا دانائی نہیں بلکہ بعض اوقات خاموشی ہی کامیابی کا راستہ ہوتی ہے۔ اس پہلی پوشیدہ کہانی کا خلاصہ یہی ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے بشارت تھا، لیکن اس بشارت کی حفاظت خاموشی میں تھی۔ ہر نعمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بجائے پہلے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر محفوظ رکھنا سیکھیں۔ دوستو، اب ہم سورہ یوسف کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں دل دکھ سے بھر جاتا ہے، لیکن اسی درد کے اندر امید کی سب سے روشن کرن بھی نظر آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بھائیوں کا حسد اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے پہلے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، پھر کسی نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ سوچئے،
یہ دشمن نہیں تھے، اجنبی نہیں تھے، بلکہ اپنے سگے بھائی تھے. وہ بھائی جن کے ساتھ بچپن گزرا، جن کے ساتھ ایک ہی گھر میں پرورش پائی، جن کے ساتھ کھایا پیا کھیلا اور ہنسا گیا. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تنہا ایک ویران کنویں میں پھینک دیا. اندھیری رات، گہرا کنواں، نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا سہارا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار. اور دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے دل پر کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے کی خون آلود قمیض ان کے سامنے لائی گئی اور جھوٹا قصہ سنایا گیا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے. یہ صرف یوسف علیہ السلام کی آزمائش نہیں تھی، بلکہ ایک باپ کے صبر کا بھی امتحان تھا. لیکن اسی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا. ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک دن ضرور آئے گا جب تمہیں ان کے اس عمل کی خبر دو گے، اور اس وقت انہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی تسلی تھی. کنواں اندھیرا تھا مگر اللہ کی رحمت روشن تھی. لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے مگر اللہ ساتھ تھا. ظاہر میں سب راستے بند تھے مگر اللہ نے مستقبل کے دروازے پہلے ہی کھول دیے تھے. اللہ تعالیٰ گویا اپنے نبی سے فرما رہے تھے، آج تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن یہی دھوکہ تمہیں مصر کے تخت تک لے جائے گا. یہ پیغام صرف یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں. آج شاید آپ بھی کسی نہ کسی کنویں میں ہوں، شاید آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، شاید بیماری نے آپ کو تھکا دیا ہو، شاید کسی اپنے نے دھوکہ دیا ہو، شاید کاروبار ختم ہو گیا ہو، نوکری چلی گئی ہو، یہ زندگی کی کوئی بڑی امید ٹوٹ گئی ہو. لیکن یاد رکھیں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی اندھیرا ہمیشہ نہیں رہ سکتا. جس کنویں میں لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو گرانا چاہا، اللہ نے اسی کو ان کی عظمت کے سفر کا پہلا زینہ بنا دیا. انسان کی سازش چند دن چلتی ہے لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی آزمائش کو اپنی کہانی کا اختتام مت سمجھیں. ہو سکتا ہے یہی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی کے سب سے بڑے انعام کی ابتدا ہو. دوسری پوشیدہ کہانی کا خلاصہ یہی ہے کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. انسان جس گڑھے کو تباہی سمجھتا ہے، اللہ اسی کو کامیابی کی پہلی سیڑھی بنا دیتا ہے. تیسری پوشیدہ کہانی. دوستو، اب ہم سورہ یوسف کے اس مرحلے پر پہنچتے ہیں جہاں ایک ایسی آزمائش سامنے آتی ہے جو نہ تلوار کی تھی، نہ بھوک کی، نہ غربت کی، اور نہ نفس خواہشات اور کردار کی آزمائش. دشمنوں کی جنگ کی یہ آزمائش تھی. یہ وہ امتحان تھا جس میں بہت سے لوگ گر جاتے، لیکن اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا صبر، تقوی اور پاک دامنی دکھائی کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایک روشن مثال بن گئے. کنویں سے نکلنے کے بعد ایک قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آیا. وہاں انہیں غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا. بظاہر یہ غلامی تھی لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ انہیں ایک عظیم مقام کی طرف لے جا رہے تھے. مصر کے ایک بااثر اور صاحب اقتدار شخص جسے قرآن میں عزیز مصر کہا گیا ہے، انہوں نے انہیں خرید لیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس نوجوان کا اچھا خیال رکھو، ممکن ہے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ تعالیٰ نے اسی گھر میں یوسف علیہ السلام کو بہترین اخلاق، امانت داری، حکمت اور دانائی عطا فرمائی. وقت گزرتا گیا اور وہ ایک حسین، باوقار، نہایت پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق والے نوجوان بن گئے. ان کی خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں تھی بلکہ ان کے کردار، گفتار اور ایمان کی بھی تھی. لیکن جہاں اللہ اپنے بندوں کو بلند مقام دیتا ہے وہاں ان کا امتحان بھی عظیم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تمام دروازے بند کر دیے اور کہا، آ جاؤ، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے. گھر کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک طاقتور عورت سامنے کھڑی ہے. یوسف علیہ السلام ایک غلام ہے جن کے پاس نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ایسی قوت جو انہیں ظاہری طور پر بچا سکے. شیطان یہی لمحہ تلاش کرتا ہے جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن ایک مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے. ایسے نازک لمحے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے صرف 3 الفاظ نکلے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے اور یقیناً ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. سبحان اللہ. یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایمان کی وہ مضبوط دیوار تھی جسے دنیا کی کوئی خواہش گرا نہ سکی. یوسف علیہ السلام چاہتے تو گناہ کر کے دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کو دنیا کی ہر خواہش پر ترجیح دی. یہی حقیقی ایمان ہے، یہی تقوی ہے اور یہی عزت نفس ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھا کیونکہ وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ کے مواقع سے بھی بچا لیتا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے انکار کیا تو وہ فوراً دروازے کی طرف دوڑے تاکہ اس فتنے سے نکل جائیں، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ لیا اور زور لگانے سے کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. اسی لمحے دروازہ کھلا اور عزیز مصر سامنے موجود تھا. اب سوچیں قصور کس کا تھا، دروازے کس نے بند کیے تھے، گناہ کی دعوت کس نے دی تھی. لیکن جب سچ سامنے آنے لگا تو اس عورت نے خود کو بچانے کے لیے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا.
یہ دنیا کی پرانی روایت ہے کہ بعض اوقات بے گناہ ہی مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ کتنا تکلیف دہ ہوگا وہ لمحہ جب انسان حق پر ہو لیکن پھر بھی اس پر الزام لگا دیا جائے۔ کتنا درد ہوتا ہوگا جب سچ بولنے والا سزا پائے اور جھوٹ بولنے والا بچ نکلے، لیکن یوسف علیہ السلام نے شور نہیں مچایا، انتقام نہیں لیا، بلکہ صبر اختیار کیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب مصر کی عورتوں نے زلیخا پر تنقید کی تو اس نے سب کو اپنے گھر دعوت دی تاکہ وہ خود دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت کتنی غیر معمولی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں، اللہ پاک ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس غیر معمولی حسن، تعریف اور کشش کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تکبر پیدا نہ ہوا، نہ وہ گناہ کی طرف مائل ہوئے، کیونکہ ان کی نگاہ صرف اللہ کی رضا پر تھی۔ جب ہر طرف سے دباؤ بڑھ گیا تو حضرت یوسف نے ایک ایسی دعا مانگی جو ایمان کی بلندی کی علامت بن گئی۔ اے میرے رب، جس گناہ کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں قید مجھے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں جو چند لمحوں کی خواہش کے لیے اپنا ایمان، اپنی عزت اور اپنی آخرت بیچ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا کی آزادی کے بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دی۔ انہوں نے گناہ سے بھری آزادی کے بجائے اللہ کے اطاعت والی قید کو پسند کیا۔ آج کے دور میں فتنے پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو چکے ہیں۔ موبائل کی ایک اسکرین، ایک غلط پیغام، ایک ناجائز تعلق یا ایک لمحے کی غفلت انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ کردار کی ہوتی ہے۔ اصل کامیابی خواہش پوری کرنے میں نہیں بلکہ خواہش پر قابو پانے میں ہے۔ اور یاد رکھیں، جس شخص نے تنہائی میں صرف اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی عزت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اب اس تیسری پوشیدہ کہانی کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ عزت نفس، پاک دامنی اور اللہ کا خوف وہ دولت ہے جو دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقتی خواہش ختم پر ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے لیے کیا گیا صبر ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور یہی صبر آخرکار بندے کو دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی عطا کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم سورہ یوسف کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں بظاہر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کامیابی کی ایسی راہیں ہموار کر رہا ہوتا ہے جن کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر ہمیشہ ہماری سوچ سے بلند ہوتی ہے۔ ہم صرف آج کو دیکھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل سب کو ایک ساتھ جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سی آزمائش نہیں دیکھی؟ بچپن میں بھائیوں کی نفرت، کنویں کی تاریکی، غلامی کی زندگی، جھوٹا الزام اور اب قید خانہ۔ اگر ہم اپنے عقل سے فیصلہ کریں تو شاید کہیں گے کہ ایک نیک انسان کے ساتھ اتنی تکلیفیں کیوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزمائشوں کے ذریعے وہاں پہنچاتا ہے جہاں عام راستوں سے پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ قید تھی مگر دعوت کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں پہنچ گئے، لیکن غور کیجئے، انہوں نے اپنی آزمائش کو اپنی دعوت کا راستہ بنا لیا۔ اکثر لوگ مصیبت آتے ہی شکوے شروع کر دیتے ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن یوسف علیہ السلام کی زبان پر شکایت نہیں بلکہ دعوت توحید تھی۔ قید میں دو اور قیدی بھی موجود تھے، دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے اور ان کی تعبیر جاننا چاہی۔ حضرت یوسف چاہتے تو فوراً خواب کی تعبیر بتا دیتے، لیکن انہوں نے اس موقع کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سی مختلف معبود بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ سبحان اللہ۔ سوچئے، انسان قید میں اپنی آزادی کھو چکا ہے، اس پر جھوٹا الزام لگا ہے، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ذات کا رونا نہیں رو رہا بلکہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ ایک سچے دائی کی پہچان ہے۔ وہ حالات بدلنے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ ہر حال میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو پہلا پوشیدہ سبق یہ تھا کہ کبھی اپنی آزمائش کو اپنی ناکامی مت سمجھو۔ دوستو، یہاں سورہ یوسف کا ایک نہایت عظیم راز پوشیدہ ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام قید میں نہ جاتے تو کیا وہ بادشاہ کے ان دو ملازموں سے ملتے؟ اگر وہ ان سے نہ ملتے تو کیا بادشاہ تک ان کا نام پہنچتا؟ اگر بادشاہ تک ان کا ذکر نہ پہنچتا تو کیا وہ مصر کے خزانے کے نگران بنتے؟ جو قید بظاہر سزا نظر آ رہی تھی، حقیقت میں وہ وزارت تک پہنچنے کا راستہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا کیا۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انہیں اچانک بادشاہ بنا دیا، بلکہ پہلے کنواں آیا، پھر غلامی، پھر آزمائش، پھر قید اور اس کے بعد اقتدار۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ پہلے انسان کو تیار کرتا ہے پھر اسے ذمہ داری دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی یہی اصول ہے۔ آج شاید آپ کی زندگی میں بھی کوئی قید موجود ہو، شاید آپ کئی سال سے روزگار کی تلاش میں ہو، شاید کاروبار مسلسل نقصان میں جا رہا ہو، شاید آپ کی دعائیں ابھی تک قبول ہوتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہوں، شاید آپ بار بار ناکامی کا سامنا کر رہے ہوں، لیکن کیا معلوم یہی انتظار آپ کو ایسی جگہ پہنچانے والا ہو جہاں آپ کبھی سوچ بھی نہ سکتے ہوں۔ ہم اکثر راستے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں جبکہ اللہ منزل کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔
تو امید انسان سے نہیں اللہ سے رکھو، یہ دوسرا پوشیدہ سبق ہے۔ قید میں موجود 2 قیدیوں میں سے ایک کو حضرت یوسف نے بتایا کہ جب وہ آزاد ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے آقا کے پاس میرا ذکر بھی کرنا۔ یہ ایک فطری بات تھی، ایک بے گناہ قیدی چاہتا تھا کہ اس کی بے گناہی کی بات بادشاہ تک پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبق دینا تھا۔ اللہ فرماتا ہے لیکن شیطان نے اس شخص کو اپنے آقا کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ یوسف کئی سال اور قید میں رہے۔ سوچئے اگر وہ شخص اسی وقت بادشاہ کو سب کچھ بتا دیتا تو شاید یوسف علیہ السلام صرف ایک بے گناہ قیدی کے طور پر رہا ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں صرف آزاد نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ انہیں وزیر بنانا چاہتے تھے مصر کا۔ اس لیے اللہ نے انسان کا سہارا وقتی طور پر ہٹا دیا تاکہ پوری دنیا دیکھ لے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو کسی سفارش کی ضرورت نہیں رہتی۔ بادشاہ کا خواب اور تقدیر کا نیا باب یہ بات تھی۔ کئی سال گزر گئے، ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ پورا دربار حیران تھا، کوئی تعبیر نہ بتا پایا۔ اسی لمحے وہی ساقی جو برسوں پہلے قید سے آزاد ہوا تھا اچانک چونک اٹھا، اسے حضرت یوسف یاد آ گئے۔ فوراً بولا میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، جسے برسوں پہلے بھلا دیا گیا تھا آج پورا ملک اسی کو تلاش کر رہا تھا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ انسان بھول گیا تھا لیکن اللہ نے اپنے بندے کو نہیں بھلایا تھا۔ اللہ کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام پہلے رہا ہو جاتے تو شاید وہ صرف ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے، لیکن اللہ نے انہیں اس وقت قید سے نکالا جب پورا ملک ان کا محتاج بن چکا تھا۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ بعض اوقات ہماری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ہمیں اس سے کہیں بہتر وقت پر کہیں بہتر انداز میں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اللہ کی تاخیر اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ تاخیر ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی رحمت ثابت ہوتی ہے۔ چوتھی پوشیدہ کہانی کا پہلا عظیم خلاصہ۔ دوستو، قید حضرت یوسف علیہ السلام کی منزل نہیں تھی بلکہ ان کی تیاری تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ انہیں پوری قوم کا رہنما بنا رہا تھا۔ اسی طرح اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی آزمائش چل رہی ہے تو ممکن ہے کہ اللہ آپ کو کسی بڑی ذمہ داری، بڑی کامیابی یا بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہو۔ لہٰذا اپنی موجودہ تکلیف کو اپنی کہانی کا اختتام مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ باب ہو جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت باب شروع کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ جب منصوبہ بناتا ہے تو کنویں سے تخت تک کا سفر بھی ممکن ہو جاتا ہے، قید سے وزارت تک کا راستہ بھی کھل جاتا ہے، اور جسے دنیا بھول جائے اللہ اسے پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم سورہ یوسف کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں برسوں کا غم خوشی میں بدلنے والا ہے، جہاں ایک باپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، جہاں ایک بیٹے کا صبر رنگ لانے والا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنے والے ہیں کہ اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک خاندان کے ملنے کی کہانی نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت، معافی، صبر اور تقدیر کے حسین ترین مظاہر میں سے ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کے خزانے کے نگران اور ایک بااختیار وزیر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دی ہوئی تعبیر کے مطابق 7 سال کی خوشحالی کے دوران اناج محفوظ کروا دیا تھا۔ پھر وہی وقت آیا جس کی خبر خواب میں دی گئی تھی۔ 7 سال کا سخت قحط شروع ہو گیا۔ قحط صرف مصر تک محدود نہیں تھا بلکہ ارد گرد کے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، جن میں کنعان بھی شامل تھا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر میں خوراک کم پڑنے لگی، لہٰذا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہاں سے غلہ خرید کر لائیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس شخص کے سامنے وہ مدد کے لیے جا رہے ہیں وہی ان کا برسوں پہلے بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ بھائی سامنے تھے مگر پہچان نہ سکے۔ جب بھائی حضرت یوسف کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک ہی نظر میں سب کو پہچان لیا۔ یہ وہی چہرے تھے جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے باپ سے جھوٹ بولا تھا، یہ وہی بھائی تھے جن کی وجہ سے ایک باپ برسوں روتا رہا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف نے نہ غصہ کیا، نہ چیخے، نہ انہیں ذلیل کیا، نہ فوراً اپنی شناخت ظاہر کی۔ کیونکہ اللہ کے نبی جذبات سے نہیں بلکہ حکمت سے فیصلے کرتے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ پہلے اپنے بھائیوں کی حالت اور ان کے دلوں کی کیفیت کو جانچیں، کیا وہ پہلے جیسے ہیں یا وقت نے انہیں بدل دیا ہے۔ حضرت یوسف نے گفتگو کے دوران اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کے بارے میں پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ گھر پر ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگلی مرتبہ جب غلہ لینے آؤ تو انہیں بھی ساتھ لانا، ورنہ آئندہ تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ صرف ایک شرط نہیں تھی بلکہ ایک حکمت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سگے بھائی بنیامین سے ملنا چاہتے تھے جن سے برسوں پہلے جدائی ہو گئی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنیامین کو بھیجنا آسان نہیں تھا۔ ایک بیٹا پہلے ہی گم ہو چکا تھا، اب دوسرے بیٹے کو بھی سفر پر بھیجنا ان کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ آخرکار انہیں اجازت دینی پڑی۔ جب بنیامین مصر پہنچے اور حضرت یوسف نے انہیں تنہائی میں بلایا تو وہ لمحہ کتنا جذباتی ہوگا۔ برسوں کی جدائی، بچپن کی یادیں، کنویں کا درد، اور پھر اچانک دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے۔ حضرت یوسف نے آہستہ سے فرمایا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے اس پر غم نہ کرو۔ یہ سن کر بنیامین کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ جس بھائی کو وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے وہ زندہ بھی تھا، محفوظ بھی تھا، اور آج مصر کا طاقتور ترین انسان بھی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم منظر تھا۔
آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت یوسف نے اپنے تمام بھائیوں کو اپنے سامنے جمع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادانی میں مبتلا تھے؟ یہ الفاظ سن کر بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے غور سے چہرہ دیکھا، پھر بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا ہے۔ معافی کا وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی، کچھ ایسا تھا جس کا شاید ہر انسان انتظار کرتا۔ یہ وہ وقت تھا، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید کہتا، آج تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ ملے گا، آج تمہیں معلوم ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، آج تمہیں رلاؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے معافی دی، اور ایسی معافی دی کہ قیامت تک دنیا اسے یاد رکھے گی۔ ارشاد ہوتا ہے، یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ دل کی پاکیزگی تھی، ایمان کی بلندی تھی، یہ اللہ پر مکمل بھروسے کا ثبوت تھا۔ حضرت یوسف جانتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو اب میرا کام انتقام لینا نہیں بلکہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر بننا ہے۔ تو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر آج اچانک آپ کے سامنے وہ شخص آ جائے جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، آپ کی عزت خراب کی ہو، آپ کا حق مارا ہو یا آپ کو برسوں تک رلایا ہو، کیا آپ اسے دل سے معاف کر سکیں گے؟ یہ آسان نہیں، لیکن سورہ یوسف ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ معافی کمزور انسان نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جسے اللہ نے دل کی وسعت عطا کی ہو۔ انتقام وقتی سکون دیتا ہے لیکن معافی ہمیشہ کا سکون دے جاتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا حکم دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانی پوشیدہ تھی۔ انہوں نے فرمایا، میری یہ قمیض لے جاؤ، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ دوبارہ بینا ہو جائیں گے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی کنعان میں تھے، برسوں کے غم اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن ایک دن اچانک انہوں نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے حیرت سے کہا، ابا جان آپ ابھی تک اسی خیال میں ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان کے دروازے تک پہنچنے والی ہے۔ جب قمیض پہنچی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ وہی آنکھیں جو برسوں سے اشک بار تھیں آج خوشی سے چمک اٹھیں، وہی دل جو فراق میں تڑپتا رہا آج وصال کی خوشخبری سن رہا تھا۔ بچپن کا خواب آخرکار پورا ہو گیا، آخر وہ عظیم لمحہ بھی آ گیا جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور تمام بھائی مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے والدین کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ یہ وہی منظر تھا جو برسوں پہلے ایک معصوم بچے نے خواب میں دیکھا تھا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب اللہ کے حکم سے اس خواب کی تعبیر بن چکے تھے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے والد، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ، کتنے سال گزر گئے، کنواں آیا، غلامی آئی، جھوٹا الزام آیا، قید آئی، لیکن خواب پھر بھی پورا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ دوستو، اگر اللہ نے آپ کے لیے کوئی خیر لکھ دی ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ سے چھین نہیں سکتی، اور اگر راستہ لمبا ہو، آزمائشیں زیادہ ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، حالات بگڑ جائیں، تب بھی مایوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس کی ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی عظیم مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ اپنی زندگی کے کسی کنویں، کسی قید یا کسی انتظار میں ہیں تو یقین رکھیے، جس رب نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے تخت تک پہنچایا، وہی رب آپ کے لیے بھی ایسے راستے کھول سکتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یقیناً یہ آخری حصہ پوری ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم نے اسے صرف خلاصہ نہیں بنایا بلکہ جذباتی اختتام، عملی نصیحت، قرآنی تدبر کے ساتھ تقریباً دگنا تفصیل میں بتایا ہے تاکہ آپ کے دل پر اثر بھی ہو۔ دوستو، ہم نے سورہ یوسف کے سفر میں 4 ایسی پوشیدہ کہانیوں پر غور کیا جن میں صرف ایک نبی کی زندگی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ موجود ہے۔ اگر ہم ان 4 اسباق کو اپنے دل میں جگہ دے لیں تو یقین مانیں ہماری سوچ، ہمارے فیصلے اور اللہ پر ہمارا بھروسہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ آج کسی آزمائش، پریشانی یا مایوسی سے گزر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد رکھیے۔ وہ بھی کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنائے گئے، بے قصور قید میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آخرکار وہی یوسف علیہ السلام عزت، اقتدار اور کامیابی کے بلند مقام پر پہنچے۔ یاد رکھیں، کنواں ہمیشہ تباہی نہیں ہوتا، کبھی کامیابی کی پہلی سیڑھی بھی ہوتا ہے۔ قید ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی اللہ کی طرف سے تیاری ہوتی ہے۔
اور اللہ کی تاخیر اس کا انکار نہیں بلکہ بہترین وقت کا انتظار ہوتی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، صبر کریں، دعا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پاکیزہ کردار، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر، اللہ پر کامل بھروسہ اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شاید یہ کسی پریشان دل کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ اگر آپ تقوی اسلامک پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قرآن کریم کی ایسی ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ سورہ یوسف کی کون سی پوشیدہ کہانی ہے جس نے آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر چھوڑا۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔